اس وقت جو کتاب سنائی جا رہی ہے اس کا نام ہے فروع الایمان، ایمان کی شاخیں، ایمان کا شعبہ، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اس کو بہت آسان الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے ایمان کے تقاضے۔ لفظ کوئی بھی استعمال کیا جاوے، حاصل اس کا یہ ہے کہ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جس شخص نے ایمان کے تقاضے پورے کیے وہ مومن کامل ہے، اور قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اللہ نے مومنوں سے جو وعدے کیے ہیں وہ سب اس کے لیے ہیں، اور جس نے ایمان تقاضے پورے نہیں کیے اس کا ایمان کامل نہیں، وہ مومن کامل نہیں، اس کے لیے وہ وعدے نہیں جو قرآن و حدیث میں اللہ نے ایمان والوں سے کیے ہیں۔ ایک ادنا درجے کا ایمان ہے اور ایک کامل درجے کا ایمان ہے۔ ادنا درجے کا ایمان تو یہ ہے کہ ہم وہ سب باتیں تسلیم کر لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور ان کا یقین کر لیں۔ اور کامل درجے کا ایمان یہ ہے کہ وہ یقین ایسا ہو جیسا آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ ان سب باتوں سے باز رہے، دور رہے جن سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے مغرب کے بعد سنا، تفصیل سے سنا، مجاہدے کے بعد، عمل کی مشقت برداشت کرنے کے بعد یہ بڑی جلدی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک نعمت، ایک انعام اپنے بندوں پر یہ فرمایا ہے کہ عمل میں جہاں کبھی کمی کوتاہی رہ جائے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہے اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے اس کام سے بچنا چاہیے تھا، میں بچ نہیں سکا، اللہ تو مجھے معاف کر دیجئے، یہ توبہ ہے۔ تو اس میں کمی کوتاہی جو آ رہی ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ سب باتیں جانتے نہیں، یہ سب باتیں ہمیں سننے میں نہیں آتی، پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ اب دیکھو، ایمان کی دین کے 3 حصے ہیں، ایک عقیدہ، عقائد، اور دوسرے اعمال، اور تیسرے اخلاق۔ یہ ایمانی صفات یا ایمانی اخلاق، ان میں سے ایک ہے حیا۔ ہماری اردو میں اس کو شرم کہتے ہیں، شرم۔ یہ حیا اور شرم، اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے اندر ایسی کچھ طبیعت اور مزاج ہو جائے
کہ وہ برائی سے رکے، اس جذبے سے کہ لوگ مجھے برا کہیں گے، یہ دوسروں کے سامنے رسوائی، دوسروں کے سامنے ذلت کے اندیشے سے وہ برائی سے رکے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ یہ حیا تو ہو گئی عام حیا، اور ایمانی حیا، ایمانی حیا اس میں اللہ بھی اور بندے بھی دونوں، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے بندوں کے سامنے اس کو، اللہ کے نیک بندوں کے سامنے اس کو شرمندگی ہو، اس کو کہتے ہیں حیا۔ اسی سے بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، پوری سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جن سے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ بیڑی پینا، سگریٹ پینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور خاص طور سے چھوٹے آدمی، چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے بیڑی سگریٹ نہیں پیتے، یہ بات آپ کو معلوم ہوگی۔ اب ایک بچہ سگریٹ پی رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، اور سامنے سے اس کا بڑا بھائی آ جائے، سامنے سے اس کا باپ آ جائے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اس کو پھینکتا ہے۔ یہ ہے شرم و حیا، اس کو کہتے ہیں شرم و حیا۔ جی، ایک جذبہ ہے ہمارے اندر، میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں کس منہ سے اس سے ملوں گا، یہ وہی ہے جذبہ جس کو کہتے ہیں حیا۔ حیا ایک دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اللہ اپنی نعمتیں گنوا کر مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے حیا، یہ ہے حیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا نہیں کر گئے، اللہ کی کتاب قرآن پاک کو اپنی زبان سے بھی ہمیں سمجھا کر گئے ہیں، اور اپنے عمل سے بھی ہمیں سمجھا کر گئے ہیں، عمل بھی کر کے دکھا گئے، اور اللہ نے جو جو وعدے نیک اعمال پر کیے ہیں ان کو خوب ہمیں سمجھایا اور بار بار بتایا، بار بار بتایا۔ آئندہ اس دنیا میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ بتا کر گئے ہیں۔ قبر میں کیا ہوگا ہمیں ڈرا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں۔ میدان حشر میں کیا ہوگا ہمیں ڈرا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں۔ جہنم کیسی ہے، جنت کیسی ہے، ہمیں سب کچھ بتا کر گئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر سمجھو، مثال کے طور پر سمجھو، میدان حشر میں ہمیں کسی ذلت کا، کسی رسوائی کا، کسی عذاب کا سامنا ہو،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو تو کیا بیتے گی؟ اگر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان سب باتوں کو میں تمہیں پہلے ہی بتا کر آیا تھا، میں ان سب چیزوں سے تمہیں پہلے ہی ڈرا کر آیا تھا، تو میرے دوستو نگاہ نہیں اٹھے گی۔ اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ مارے شرمندگی کے زمین میں گڑ جائے گا، اسی خیال کا نام اور اسی جذبے کا نام حیا ہے، حیا۔ ایک شعر ہے تو فارسی کا، بلکہ قطع ہے پورا، لیکن اس میں سے آخری 2 مصرے ہیں۔ گر تو بینی حسابم ناگزیر، گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ جب اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں حساب لے گا تو انسان کے تمام کرتوت منظر عام پر آ جائیں گے، سب کے سامنے آ جائیں گے۔ جی اول تو حساب سے بھی پہلے ہی آ جائیں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی دن بتا۔ اب وہ شاعر اقبال ہی کا شاعر ہے غالباً، یہ وہ یوں کہتا ہے، اے اللہ پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ آپ میرا حساب نہ لیجیے، اور اگر حساب لینا ہی ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے چھپا کر میرا حساب لیجیے۔ جی بات وہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے بتائی تھی کہ کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، اس کا نام حیا ہے۔ حیا کی وجہ سے آدمی ایسے ایسے گناہوں سے بچ جاتا ہے، ایسے ایسے گناہوں سے بچ جاتا ہے جہاں کوئی گناہ سے روکنے والا نہیں ہوتا۔ ایک مثال ہے اور بات خوب سمجھ میں آئے گی۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ ہمیشہ اس طرح بیٹھتے تھے جس طریقے سے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ ہم نے یا کسی نے کبھی ان کو اس طرح بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ عام بات تھی، ان کی عام بات تھی۔ اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی یا ان کے اندر ایک ایسا جذبہ تھا کہ تکلیف برداشت کرتے تھے اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے سبق پڑھاتے، درس دیتے، وعظ فرماتے، اسی طرح بیٹھے رہے تھے، 2 زانو ہی بیٹھے رہے تھے۔ میری تو اتنی رسائی نہیں ہوئی، اتنی قریب تک رسائی نہیں ہوئی، لیکن بکثرت لوگوں سے سنا کہ حضرت کبھی سر سے ٹوپی نہیں اتارتے تھے، جب رات میں سوتے تھے تو بھی اس ٹوپی کو خوب اچھی طریقے سے اس طریقے سے منڈھ لیتے تھے کہ یہ سوتے میں بھی نہ اترے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ کبھی کسی نے ان کو پیر پھیلا کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال اور دھیان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا۔ ہاں جب آدمی کو یہ خیال ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
اب میں جھوٹ بولوں گا، اللہ کو علم ہے ہو جاؤں گا، میں کسی نامحرم کو دیکھوں گا تو اللہ کو علم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری اس گندی حرکت کو دیکھ رہا ہے جی۔ تو میرے دوستوں، جب یہ خیال اور حیا کا جذبہ ہوتا ہے تو آدمی اس طرح گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی واسطے حدیث پاک میں حیا کو ایمان کا حصہ بتایا ہے، شعبہ بتایا ہے، ایمان کا شعبہ بتایا ہے جی۔ شکر کا کیا مطلب؟ دوسرے کا احسان ماننا، دوسرے کا احسان ماننا۔ جس نے ہم پر کوئی انعام کیا ہے، ہمیں کوئی سہولت دی ہے، اگر انسان ہوتا ہے، اور انسان کیا بلکہ جانور بھی، تو اس کے احسان کو مانتا ہے، اس کے احسان کو مانتا ہے، اور اگر نہ مانے تو یہ انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ جب ہم غور کریں، جب ہم سوچیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اتنا ہے اور ہر دم ہے کہ یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بننے پر مجبور ہوں گے۔ مثالیں بہت ہیں، ایک ہی مثال ہے، یہ پنکھا ہمارے سر پر جو چل رہا ہے، ہم نے تو اس کے 1000 1500 2000 روپے دیے اور خرید لائے، مسجد میں لگایا، گھر میں لگایا، اپنے کمرے میں لگایا، اور اس کی ہوا سے ہمیں بڑی راحت ملتی ہے، بڑا آرام ملتا ہے۔ اس موسم میں، مئی جون کے موسم میں، کمرے کی کھڑکیاں بھی اگر کھلی ہوئی ہوں، پنکھا بند ہو، تو دیکھو کیا گزرے گی، کیا بیتے گی۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور اگر ہم اس کو سوچیں تو تسلیم کریں گے، مانیں گے ہم اس کو۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا دماغ دیا کہ جس کی بنا پر اس نے وہ چیزیں سمجھی، دریافت کی، جن سے یہ پنکھا ایجاد ہو سکا۔ میرے الفاظ اور میری بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ یہ پنکھا ایجاد ہو سکا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دماغ انسان کو نہ دیتا تو یہ پنکھا ہی وجود میں نہ آتا، یہ پنکھا ہی وجود میں نہیں آتا۔ پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہوئی۔ پھر اس پنکھے کے چلنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو کوئی تنہا انسان مہیا نہیں کر سکتا۔ اس میں پائپ ہے، اس میں پھکڑیاں ہیں، اس میں تانبے کا تار ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ کوئی انسان یہ سب چیزیں خود بنا کر تیار کرے تو تقریباً ناممکن ہے، بلکہ تقریباً بھی چھوڑ دیجیے گا، ناممکن ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے
کہ کوئی اس کی پھکڑیاں بنانے پر لیے مجبور اور بے چین ہے، اور اس لیے بے چین ہے کہ لوگ اسے خریدیں، اور کوئی دوسری چیزیں بنانے پر مجبور ہے اور اس بات کے لیے مجبور ہے، بے چین ہے کہ لوگ اس کو خریدیں۔ کچھ لوگ یہ سب چیزیں خرید کر اپنی کاریگری سے، اپنی صنعت سے اس کو بنا کر تیار کرتے ہیں، اور ایسے سینکڑوں لوگ ملیں گے جو اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمارے پاس پنکھا آوے تو ہم اس کو صحیح کر کے چالو کر کے دیں۔ سب لوگ اس پر لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک تکوینی نظام ہے، اور ان سب کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے دے کر ہمیں یہ پنکھا تیار ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں جو فٹنگ سے متعلق ہیں، جو بجلی اور کرنٹ سے متعلق ہیں، وہ سب چیزیں اکثر ہماری ہمت اور قوت سے باہر ہیں، لیکن ایک نظام ہے کہ سب چیزیں ہمیں موجود اور مہیا مل رہی ہیں۔ جب بندہ ان باتوں کو سوچتا ہے تو اس پر مجبور ہوتا ہے کہ واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، اور انعام اور احسان جب مانتا ہے تو پھر وہ یہ بھی کہ اس کی نافرمانی نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو، یہ بھی کہ ناراض نہ ہو اور میں اس کی کچھ خدمت بھی کروں، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کروں۔ یہ ہے شکر کا مادہ، شکر کا مادہ، اور جس شخص کے اندر یہ مادہ نہ ہو تو اس کے اندر اطاعت اور عبادت کا جذبہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہیں، اور دوسری کچھ باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی، اور دوسری باتیں آپ کو بتائی ہوئی بھی ہیں۔ بس اس وقت میں اتنی بات بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرو، اور جس کے واسطے سے ہمیں وہ نعمت ملی ہے اس کا بھی شکر ادا کرو۔ مثال کے طور پر استاد کے واسطے سے علم ملا، ماں باپ کے واسطے سے ہمیں وجود ملا اور بہت ساری چیزیں ملی، کسی نے ہمیں ٹھنڈا پانی پلایا، کسی نے ہمیں کھانا کھلایا، تو جس کے واسطے سے وہ نعمت ملی ہے ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کم از کم اسے جزاک اللہ خیراتو کہہ ہی دینا چاہیے۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ ایمانی صفات ہیں، یہ مومنانہ صفات ہیں، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آپ میری دعا میں ہمیشہ ہمیشہ یہ جملہ سنتے ہیں، اللہ مومنوں والی صفات پیدا فرما، ایمانی صفات پیدا فرما۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کو چھوڑنے کو تو جی ہی نہیں چاہتا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ ایمانی تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ ان میں سے ایک شکر بھی ہے، وفا کرنا، عہد پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، یہ ایمانی صفت ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہ اس کا حکم فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، مشہور حدیث پاک ہے، ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جس کے اندر عہد و پیمان کی وفاداری نہیں، یعنی عہد و پیمان پورا نہیں کرتا، اس کے اندر دین نہیں۔
اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاکید کے ساتھ فرماتے تھے کہ صحابی یوں فرماتے ہیں کہ جب جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ فرمایا تو اور دوسری باتوں کے ساتھ یہ بات ضرور فرمائی. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی قوم کے اندر عہد شکنی، عہد و وفا کا توڑنا، اس کے خلاف کرنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے. بہرحال وعدے کا پکا، وعدے کا پکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کے سچے پکے جانثاروں کا عمل تاریخی طور پر موجود ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کچھ بات کر رہے تھے، نبوت ملنے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے یہ. تو اس شخص نے کہا کہ آپ ٹھہریے تو میں ابھی آتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جائیے، میں یہی ہوں. وہ شخص 3 دن تک نہیں آیا، بھول گیا جا کے، 3 دن تک نہیں آیا. آپ 3 دن تک اسی جگہ رہے. اتفاق سے تیسرے دن اس کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ کہنے لگا کہ آپ یہیں ہیں جب سے؟ کہ ہاں میں تو یہیں ہوں. اور اس پر آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ اے شخص تو نے مجھے تکلیف دی ہے. اور مومن نبی اور مومن معاہدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا. یہ ہے وہ چیز. اچھا بھائی، اشراق کا وقت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے. میرے دوستو، جو بات اللہ میرے دل میں ڈالتا ہے اور جس قوت اور جس شدت کے ساتھ ڈالتا ہے وہ باتیں میں آپ کے سامنے ضرور پیش کرتا ہوں. ایک تو اپنا مقصد زندگی بنا لیجئے گا اللہ کی اطاعت، اللہ کا کہنا ماننا. اور دوسرے سب کام پیچھے ہیں اور دوسرے سب کام بعد میں ہے. اللہ کا حکم پورا کرنا پہلا ہے. ایک تو یہ. اور دوسرے اس بات کی کوشش، اس بات کی فکر میں رہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ میں اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بن جاؤں. اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہ بتائی ہوئی بھی ہیں، ہم ہر مہینے بتاتے ہیں. کل آپ کو خاص طور سے ایک بات بتائی ہے کہ اعمال میں اللہ کا حکم پورا کرنے میں کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے، تو ہم اس مشقت کو برداشت کرنے کے عادی. اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں کیا، دینی اعمال کے پورا کرنے میں کیا، ہر کام میں کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے. ہم دنیا کے کاموں میں وہ مشقت محسوس نہیں کرتے، محسوس کرتے ہیں تو برداشت کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے دینی کاموں میں بھی جو مشقت ہو اسے برداشت کرو. جی ہاں، مثالیں بہت ہیں اس کی. جو آخر رات کا سونا ہے، بڑی گہری نیند آتی ہے، بڑی اچھی نیند آتی ہے، اٹھنے کو بالکل جی نہیں چاہتا، چاہے وہ آخری رات کا مسئلہ ہو، بلکہ چاہے وہ فجر کی اذان کے بعد کا مسئلہ ہو، بلکہ جو لاپرواہ لوگ ہیں چاہے وہ سورج نکلنے کے وقت کا، سورج نکلنے کے بعد کا وقت ہو، وہ اٹھنے کو جی نہیں چاہتا. اب اٹھنا
اس میں مشقت ہے، اس مشقت کو برداشت کرنا اس کا نام مجاہدہ ہے، اور اس مشقت کے برداشت کرنے پر پھر ہمارے لیے تہجد میں اٹھنے پر آسانی کا وعدہ ہے، اور نماز باجماعت پڑھنے کے لیے آسانی کا وعدہ ہے۔ تو بہرحال مختصر کروں بات کو، پھر خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں، اس بات کو اپنا مقصد زندگی بناؤ کہ مجھے اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کر رہنا ہے ہر کام میں، اور اس کے لیے جو مشقت پیش آئے گی میں اسے برداشت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرماوے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام ضرورتیں پوری فرماوے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔